دوسرا فتنہ لڑنے والا فتنہ، مسلک کے نام پہ کہیں لڑا جا رہا ہے، کہیں برادری کے نام پہ لڑا جا رہا ہے، کہیں گورے کالے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اچھا، مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ جس اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم مرزا پور اور بنارس کے رہنے والے اور ہمارا کوئی بھائی دنیا کے آخری کونے پر بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا دینی بھائی ہے، اس سے ہمارا اسلام کا رشتہ ہے، اس سے ہمارا دین کا رشتہ ہے۔ جس نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی، مثل المومنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں تمہاری آپس میں ہمدردی اور محبت تو ایسی ہونی چاہیے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ انسان کے بدن میں کہیں پر کانٹا چبھے تو پورے بدن میں درد ہونے لگتا ہے، پورے بدن میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا جیسے پوری باڈی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پورا شریر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمانوں تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا ایسا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ایسا غمگسار ہونا چاہیے۔ لڑ رہے ہیں ہم آپس میں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فتوا لگا رہے ہیں بھائی یہ جو ہے نا اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ بھائی آپ ظاہر کا اعتبار کریں گے، دل میں کس کے کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ مدینہ کے شمال میں ایک جگہ تھی فدق، یہودیوں کا علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے یہودیوں سے مقابلہ کرو۔ حضرت اسامہ گئے مسلمانوں کا لشکر لے کر کے، یہودی بھاگ گئے۔ ایک یہودی نہیں بھاگا، اس کا نام تھا مرداس۔ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو مرداس نام کا وہ یہودی وہ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ صحابہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ حضرت اسامہ ابن زید نے ایک یہودی کو جو کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، اس کی بھی گردن انہوں نے مار دی، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بہت صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ تم نے ایک ایسے انسان کو جو کلمہ پڑھ رہا تھا، جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، تم نے اس کی گردن کیسے مار دی؟ حضرت اسامہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی انما تعوذ من القتل، اے اللہ کے نبی وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلا شققت قلبہ، اے اسامہ تم نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم دل چیر کر کے نہیں دیکھ سکتے تو اے اسامہ تم کو زبان کا کلمہ مان لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا تو تم کو مان لینا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، دلوں کا مالک اللہ ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کے دلوں کا فیصلہ نہ کرو، آپس کے اختلافات کو ختم کرو، آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ اور ہمارے وہ بھائی جو آج ہم سے بدگمان ہیں، ہمارے منہج اور مسلک سے بدگمان ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں آ جاؤ، یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، یہاں سے آپ کو کسی بزرگ کی طرف نہیں بلایا جائے گا، اس اسٹیج سے آپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے گا، اس اسٹیج پر آپ کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، بس یہی پیغام آپ کو دیا جائے گا۔ تو اتحاد اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی۔ اختلاف اور تفرقہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ عذاب ہے اللہ کا۔ اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، میرے بندو اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، کبھی زمین سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اور کبھی اللہ تعالیٰ تم کو مسلکوں میں بانٹ دیتا ہے، گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، جماعتوں میں بانٹ دیتا ہے، ذات اور برادریوں میں تم بٹ جاتے ہو۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہو، بڑھ جاتے ہو۔
تو بٹو نہیں میرے بھائیوں، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر اگر آپ ہیں بہت اچھی بات ہے، اس پلیٹ فارم پر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا بہت بڑا فتنہ ہے آپس میں اختلاف کا۔